نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ساری امت سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ ساری امت یہ کہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری ساری عبادتیں، و نسکی، میری ساری قربانیاں، جانی مالی ساری قربانیاں، و محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے اس امت کو کھڑا فرمایا اور یہی بنیاد ہے اس امت کی۔ اور اصل میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں اللہ نے بھیجی ہیں، مقصد سب کا یہی تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنی چاہت سے نکل جاؤ۔ تمہاری چاہت کچھ نہیں، لوگوں کی چاہت کچھ نہیں، معاشرے کی چاہت کچھ نہیں، اصل چاہت میری ہے۔ میری چاہت کو پورا کرو تو جو کچھ میں نے تمہیں دیے ہے وہ باقی رکھوں گا، اور جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ دوں گا۔ اسی کو شکر کہتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا اور دوں گا، اور دینے کی پھر کوئی حد نہیں۔ لیکن شکر اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں قوموں کے احوال سنائے تاکہ مسلمان اور ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ طاقت، قوت، مال و دولت، ذاتی وجاہت، قوم کی طاقت، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دھوکے کی ہیں۔ قوت دھوکا، جوانی دھوکا، مال دھوکا، خاندانی وجاہت دھوکا، خاندان اور قبیلہ دھوکا، معاشرہ دھوکا ہے۔ اس دھوکے میں پڑ کر جو قومیں اس دھوکے میں پڑی، ان قوموں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ قوم عاد بڑی طاقتور قوم، اور آگے قوم ثمود بڑی طاقتور قومیں، ان کے قد یعنی ذاتی قوت، جسمانی قوت ان کی اتنا زیادہ کہ درخت کو پکڑ کے ہاتھ سے نکال دیں، اور لمبے چوڑے اتنے کہ جب وہ ان پر عذاب آیا اور وہ مرے ہیں تو اللہ نے ان کے لاشوں کا نقشہ کھینچا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت پڑے ہو، اتنے لمبے ان کے قد تھے۔ طاقت اتنی طاقت کہ درخت کو اکھاڑ دیں، اور کاریگر اتنے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا،
اتنے طاقتور کہ شہد کی مکھی تو جو پہاڑوں میں گھر بناتی ہے وہ تو دوسری چیز لا کے بناتی ہے، لیکن یہ اتنے طاقتور کہ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے چٹان، نہ اس وقت کرین، نہ ٹیکنالوجی، نہ ڈرل مشین، کوئی بھی چیز نہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے بعد ہتھوڑی ہوگی اور چھینی ہوگی، اس سے زیادہ اس وقت تو تصور نہیں ہو سکتا نا کہ ڈرل مشین ہوگی۔ اس سب کے باوجود پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے۔ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں کہ پہاڑوں کے اندر چار دیواری بنانے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں کو انہوں نے کھود کر، ایک آدمی صرف یہ تصور کر سکتا ہے کہ پہاڑ میں زیادہ سے زیادہ ایک غار بنا لے گا، لیکن انہوں نے گھروں کے اندر ایسے، پہاڑوں کے اندر ایسے گھر بنائے کہ جس میں باقاعدہ کمرے بھی تھے، اور ایک کمرے نہیں، کئی کئی کمرے، الگ الگ کمرے، اور روشن دار، روشنی آنے کی جگہ، ہوا آنے کی جگہ، کہ ایسا نہ ہو کہ اندر کے کمرے میں اگر کوئی ہو تو وہ گھٹ کے مر جائے، ہوا کا برابر انتظام۔ یعنی اس انداز میں وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے کہ اندر نہ ان کو پنکھے کی ضرورت، نہ ایئر کنڈیشن کی ضرورت، نہ گرمی میں مسئلہ، نہ سردی میں مسئلہ۔ سردی میں وہ کمرے گرم اور گرمیوں میں وہ ٹھنڈے، ایسے کاریگر۔ اور قوم سمود ایسی طاقتور، ان قوموں کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور؟ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ ان قوموں نے اپنے آپ کو مانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان جیسا دھرتی پر بنے ہی نہیں، ان جیسی مخلوق، ان جیسے لوگ، ان جیسے طاقتور لوگ دھرتی پر بنائے نہیں ہم نے، ایسے لوگ۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جو پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بناتے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون آیا میخوں والا، کیلوں والا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، ان قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، اپنے وقت کے نبی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ نبی کو یوں سمجھنے لگے کہ یہ تو پتہ نہیں کون سی باتیں کرتا ہے۔ ہماری زبان میں یوں کہیں کہ وہ یوں کہتے تھے کہ نبی اپ ڈیٹ نہیں ہے، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ 1400 سال پرانی باتیں تم لوگ کرتے ہو، 20ویں صدی میں رہ رہے ہو اور 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہو۔ اب وہ چیزیں نہیں چل سکتی جو 1400 سال پہلے چلتی تھی۔ تو ہر وقت کے نبیوں کو یہی کہا گیا کہ پرانی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور کچھ نہیں۔ دیکھتے نہیں ہماری طاقت کتنی ہے، ہماری قوت کتنی ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم جو پہاڑوں کو توڑ سکتے ہیں، چٹانوں کو توڑ سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر اللہ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ قوم کو اٹھایا، قوم عاد کو اوپر اللہ لے گئے،
اور وہاں سے ان کو پلٹ دیا، قوم لوط کو۔ اس قوم کے ساتھ یہ عذاب آیا، اور ان کے اوپر کیا آیا؟ 6 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر تیز ہوا چلی، قوم عاد اور قوم سمود پر تند و تیز ہوا، اور ہوا اتنی تیز کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی ہلانا چاہے تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اتنے ہم طاقتور ہیں، ہوا ان کو تنکوں کی طرح اٹھاتی تھی اوپر، اور پھر ایسے دیواروں کے ساتھ مارتی۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 دن اور رات ان کے اوپر تند و تیز ہوا چلی، جس نے ان کو اٹھا اٹھا کے زمین پر پٹکایا، اور یہ ہوا میں ایسے اڑ رہے تھے جیسے پتے اڑتے ہیں، اور زمین سے ان کو مارا ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ اللہ نے کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی بچا؟ ان کی نسلیں ختم، آگے ان کی نسل ہی نہیں۔ فرعون کو اللہ نے برباد کیا، پانی کے اندر غرق کیا، وہ پانی، وہ نہر، وہ دریا جس کو کہتا تھا کہ میں مالک ہوں اس کا، دیکھتے نہیں وہ حال الانہار تجری من تحتی، میرے حکم سے تو چلتی ہیں نہریں، نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، سارا ملک میرا، ساری بادشاہت میری، انا ربکم الاعلی۔ فرعون کہتا تھا میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے اسی دریا کے اندر، جس دریا پر وہ ملکیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ یہ میرے حکم سے چل رہی، میرے حکم سے یہ دریا چل رہا ہے، یہ نہر چل رہی ہے، اسی کے اندر اللہ نے اسے ڈبو دیا، اور یہ دکھایا کہ طاقت تمہاری نہیں ہے، طاقت میری ہے، حکم تمہارا نہیں چلتا ہے، حکم میرا چلتا ہے، حکم میرا چلتا ہے۔ تو ان قوموں کے احوال اللہ رب العزت بتلا کر ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ قومیں آئی، عروج و زوال کے دور سے گزری، انہوں نے اپنے دور کا عروج بھی دیکھا، انہوں نے اپنے دور کا زوال بھی دیکھا، لیکن کمی ان میں کیا تھی کہ وہ قل ان صلاتی و نسکی پر نہیں ہے، اور یہ واقعات بتا کر ہمیں اللہ یوں کہہ رہے کہ اگر تم بھی نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وہ تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس امت کو اللہ قیامت تک چلائیں گے، ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے ساری امت یکدم ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن جزئی عذاب آئے گا، کبھی کسی علاقے پر عذاب آئے گا، کبھی کسی ملک پر آئے گا، کبھی کسی خطے پر آئے گا، کسی قوم پر آئے گا، کسی علاقے میں آئے گا، اور یہ دکھانا مقصود ہوگا کہ جو عذاب یہاں آ سکتا ہے تم پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ جو گناہ یہ کر رہے وہی گناہ تم کر رہے ہو، تو جس گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب آیا مطمئن نہ رہو کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوال دنیا کے مختلف خطوں کے، مختلف ملکوں کے حالات دکھا کر ہمیں یہ بات سمجھا رہے، سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ سیلاب کا عذاب اب بھی آتا ہے، بارش کا عذاب اب بھی آتا ہے، قتل و غارت گری تو عام ہے،
تو یہ سب اللہ کیوں دکھا رہے ہیں کہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. اس لیے کہ فرمایا لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کا عذاب آئے تو اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. نہ بچنے کا کوئی راستہ ہے، نہ چھپنے کی کوئی جگہ ہے اگر اللہ کا عذاب آ جائے الا الیہ، اللہ ہی کی طرف جا کے بچ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا قل ان صلاتی، کہ یہ کہو کہ میری ساری عبادتیں، جانی مالی، میرا جینا مرنا اے اللہ تیرے لیے. اور پھر اس کے مطابق عمل، صرف دعویٰ نہیں. دعویٰ کام کا نہیں ہوتا، دعویٰ کی دلیل چاہیے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صبح فجر کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسی ہوئی؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، سب خیریت ہے. تو وہاں تو سوال ایمان کا ہوتا تھا، تو جواب دینے والے بھی سمجھتے تھے کہ سوال کیا ہو رہے. یہ جو پوچھ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح کس حال میں کی، آپ میری طبیعت نہیں پوچھ رہے، خیریت نہیں پوچھ رہے، بلکہ یوں پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری ایمان کا کیا حال ہے. کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسی کی، کیا حال ہے؟ حارثہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا. اللہ کے نبی، صبح جب میں اٹھا تو میں پکا مومن تھا، پکے ایمان کی حالت میں میری صبح ہوئی ہے، میں پکا مومن اٹھا ہوں. اب ساری امت کو بتلا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لِكُلِّ قَوْلٍ دَلِيلٌ، حارثہ ہر بات کی دلیل ہوا کرتی ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. فما دلیل قولک، تمہارے قول کی، تمہاری بات کی کیا دلیل ہے؟ تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں کامل ایمان کے ساتھ اٹھا ہوں، پکا مومن اٹھا ہوں، میرا سب جو صبح جب میں اٹھا تو میرا ایمان بالکل کامل تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ دلیل دے رہے، فرمایا کہ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا رأیت عرش اللہ بارزا، میں نے دیکھا، یعنی میرے چشم تصور میں اس چیز کو بالکل واضح دیکھ رہا تھا. مجھے بالکل یقینی طور پہ ایسا یقین تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے. جب کسی چیز کا یقین اس حد تک بڑھ جائے تو آدمی کو وہ چیز نظر آنے لگتی ہے. تو کہا میں نے دیکھا کہ اللہ کا عرش قائم ہے، اللہ کے عرش کو میں نے صاف دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا وَأَهْلَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ، میں نے جنت والوں کو دیکھا کہ وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، جنت میں مزے کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، نعمتوں سے کھیل رہے ہیں، نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں. اہل جنت کو دیکھا کہ جنت میں خوش، اور اہل جہنم کو دیکھا کہ وہ جہنم میں چیخیں مار رہے ہیں. جنت والوں کو جنت کی نعمتوں میں مزے میں دیکھا اور جہنم والوں کو جہنم کے عذاب میں تڑپتے ہوئے دیکھا. جنت والوں کو خوشیاں کرتے ہوئے دیکھا، ان کو روتے ہوئے دیکھا، جہنم والوں کو. اور میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے، پلسرات موجود ہیں،
میزان قائم ہے جہاں نیک اور برے عمل کا حساب ہونا ہے، تولا جانا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ میں نے یہ ساری کیفیت، جب صبح اٹھا تو یہ ساری کیفیت دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفت فالزم، حارثہ ایمان کو تم پہچان گئے ہو۔ ایمان کیا چیز ہے اس کو تم پہچان گئے ہو، تم جان گئے ہو۔ فالزم، اس کو پکڑے رکھنا، یعنی اسی پر قائم رہنا، اس کو مت چھوڑنا۔ تو یہ ہے کہ میرا زندگی میں جی رہے ہیں، دنیا کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، خیال آخرت پر ہے۔ تو جب آدمی کا ایمان ایسا ہوگا، جب آدمی کا ایمان ایسا ہوگا وہ پکا مومن ہوگا۔ اس کے لیے فرمائے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے نبی کے حوالے کرو۔ ایمان اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ ایمان دل کے یقین کا نام، کہ میں وہ یقین کروں گا جو اللہ بتائیں گے۔ میرے دل کے اندر اس بات کے اثبات ہوگا جس کو اللہ کے نبی بتلائیں گے، اور اس چیز کی نفی ہوگی جس کو اللہ کے نبی نفی کریں گے۔ دنیا کی نفی اللہ نے بھی کی، اللہ کے نبی نے بھی کی۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نفی کر رہے ہیں کہ دنیا کا، ساری دنیا بمائے اپنے ساز و سامان کی اتنی سی تھوڑی سی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الدنیا ظل زائل، کہ دنیا ایک سایہ ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ اب سایہ سے، شیڈ سے کیا فائدہ آدمی کو؟ جیسے شیڈ اور سایہ سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو۔ سفر میں ہم اور آپ جاتے ہیں، کسی اسٹیشن پر گاڑی رکی، ٹرین رکی، جہاز رکی، بھیا تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرنا ہے، اگلی فلائٹ آپ کی 4 گھنٹے کے بعد ہے، اگلی فلائٹ آپ کی 10 گھنٹے کے بعد ہے، یا اگلی فلائٹ 24 گھنٹے کے بعد ہے، لمبا سے لمبا۔ تو بڑا آدمی یہ سوچنے لگے کہ 24 گھنٹے، چلو میں یہاں گھر بناؤں۔ کوئی سوچے گا میں یہاں کاروبار کر لوں، میں یہاں جائیداد بنا لوں، میں یہاں چیزیں خرید لوں؟ نہیں، وہ تو جتنا دن بھی، جتنے دیر کے بھی اسٹے ہو، اس کے دل دماغ پہ تو یہ چھایا رہے گا میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے جانا ہے آگے۔ ایسی فرمائے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کہ مسافر گزارتا ہے وقت۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ چلتے 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 تھک گیا، استظل تحت الشجرہ، تھک گیا، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر سستانے کے لیے، تھوڑا فریش ہو جاؤں، کھا پی لوں، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے کھایا پیا، تھوڑا سستایا، آرام کیا، ثم راح وترکھا، پھر جب تھکاوٹ اتر گئی، ٹھیک ہو گیا، چست ہو گیا، اب اس سائے کو چھوڑ کے آگے چل پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی منزل نہیں ہے، جہاں وہ رکا ہے وہ درخت اس کی منزل نہیں ہے، اس لیے وہاں نہ گھر بناتا ہے، نہ وہاں ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے،
نہ صوفے اور بیڈ اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں بناتا، کچھ نہیں بناتا، وہ تو جو بھی کپڑا ہو بچھایا اور بیٹھا اور پھر چل دیا۔ فرمایا کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے، استظل تحت الشجرہ ثم راح وترکها، آرام حاصل کیا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں، اور اگر اس پر ہم آ گئے، صرف یہ بات اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، بہت زبردست نسخہ ہے دنیا کے ٹینشن سے نکلنے کا۔ دنیا کے ٹینشن سے نکلنے کا بہت زبردست نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ نسخہ یہ کہ گزر جائے گا، چند دن کی بات ہے، چند گھڑیوں کی بات ہے۔ مکان نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چند گھڑیوں کی بات ہے، پھر میں نے آگے جانا ہے، مکان بنا کے کیا کروں گا؟ مکان کی ٹینشن ختم، جیسے گزارا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، آگے جانا ہے میں نے۔ اسٹیشن پہ آدمی گھر نہیں بناتا ہے، جو کھانے کو مل گیا، جو پینے کو مل گیا حلال طریقے سے، بس ٹھیک ہے مجھے آگے جانا ہے، اس میں تھوڑی لگنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر لگ گیا، دنیا نے اسے برباد کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم اپنے دل میں دماغ پر یہ بٹھائے کہ اللہ میری تو ساری عبادتیں تیرے لیے، میری جانی مالی عبادت تیرے لیے، میرا جینا مرنا بھی تیرے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔